کے بعد جو دوسرا لفظ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی افادیت ہے۔ مثال کے طور پر آپ لکا کے بغیر پڑھیں تو معنی تو تب بھی مکمل ہو جاتا ہے، جملہ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، مفہوم بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ورفعنا ذکرک، اے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، جملہ کمپلیٹ ہو گیا، معنی مکمل ہو گیا۔ یہ تھا ورفعنا ذکرک کا ترجمہ۔ اب سنیے ورفعنا لک ذکرک کا ترجمہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، پہلے میں تھا کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، دوسرا لکا کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو معنی بنتا ہے اے محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا، سبحان اللہ، ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ محبوب یہ جو تیرے ذکر کو بلند کیا اس لیے کہ تیری رضا کے لیے، اس لیے تیرے ذکر کو بلند کیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ اندازہ تو کریں وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد، اس کی شان ہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ صمد ذات ہے، کوئی راضی ہو یا ناراض اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قربان جائیں وہ بے نیاز ہونے کے باوجود رب سے اپنی محبت، رب اپنے محبوب سے کس قدر محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں نے تیرا ذکر بلند کیا اس لیے کہ محبوب تو راضی ہو جائے، تو تیری رضا کی خاطر، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہاں لکا میں جو لام ہے یہ ملکیت کے لیے ہے، ملکیت کے لیے لیں تو معنی پھر یہ بنتا ہے کہ محبوب ہم نے صرف تیرا ذکر بلند ہی نہیں کیا بلکہ کائنات کی ساری بلندیوں، عزتوں، عظمتوں اور رفتوں کا مالک بھی تجھے بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک، ساری بلندیوں، عزتوں، عظمتوں کا مالک اے محبوب تجھے بنا دیا، اور مالک بنا کے اب اے محبوب ہمارا یہ فیصلہ ہے کائنات میں جس کو عزت چاہیے، رفت چاہیے، بلندی چاہیے، عظمت چاہیے، مقام چاہیے، رتبہ چاہیے تو اے محبوب وہ تیرے در پہ آ جائے، وہ تیری بارگاہ میں آ جائے، کیونکہ اے محبوب ہم نے صرف تیرے ذکر کو بلند ہی نہیں کیا بلکہ ساری بلندیوں کا، ساری رفتوں کا، عزتوں کا، عظمتوں کا اے محبوب تجھے مالک بنا دیا ہے۔ اب جس کو چاہیے، جس کو عزت چاہیے، عظمت چاہیے، بلندی چاہیے، رفت چاہیے اے محبوب وہ تیرے در پہ آ جائے، وہ تیری بارگاہ میں آ جائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم در مصطفیٰ کو در خدا سے جدا نہ سمجھنا، بخدا خدا کا یہی ہے در، در مصطفیٰ ہی در حقیقت در خدا ہے۔ اور فرمایا نہیں اور کوئی مفر مقر، در مصطفیٰ کو چھوڑ کے جاؤ گے کہاں، اس کے علاوہ اور تو کوئی جائے سکون نہیں، جائے راحت نہیں، یہی تو راحت کی جگہ ہے، یہی سکون کی جگہ ہے۔ فرمایا جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو۔ اللہ کی پاک بارگاہ کی جو عنایتیں ہیں، جو اس کی عطائیں ہیں وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ملنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جو مقبول بارگاہ مصطفیٰ ہو گیا سمجھ لو کہ وہ مقبول بارگاہ خدا ہو گیا۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اٹھ رہی ہے یہ صدا، آ گئے ہیں مصطفیٰ، اٹھ رہی ہے یہ صدا، آ گئے ہیں مصطفیٰ۔ فرش والے تیری شوکت کا علوف کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوف کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ مایا سمن ہے انہی کی بو، مایا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، انہی سے رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو ورفعنا لک ذکرک، ایک بات تو یہ کہ محبوب تیرے ذکر کو بلند کیا تیری رضا کی خاطر، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے، وہ سبق کیا ہے؟ وہ رب ہو کر اپنے محبوب کو راضی رکھتا ہے اور محبوب کو راضی رکھ رہا ہے، خوش کر رہا ہے۔ تو ہمارا حق آپ خود سوچیں
کہ وہ بے نیاز ہو کر، وہ تو محتاج بھی نہیں، وہ تو محتاج بھی نہیں، وہ محتاج نہ ہو کر اپنے محبوب کو راضی رکھتا ہے، خوش رکھتا ہے، اور ہم غلام ہو کر غلام ہو کر بھی حضور کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں تو پھر یہ کہے کی غلامی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. تو گویا رب کی رضا بھی محبوب کی رضا میں ہے، رب کی رضا بھی محبوب کی رضا میں. اس لیے قرآن نے کہا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، فرمایا اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ انہیں راضی کیا جائے. اب ذکر تھا دو ذاتوں کا، اللہ اور اس کا رسول، چاہیے تھا اس کے بعد جب ذکر دو کا ہے تو آگے جو ضمیر ان یردوہ یہ ہما ہوتی، چونکہ ذکر دو کا تھا لیکن رب کائنات نے دو والی ضمیر ہما تثنیہ کا لفظ ذکر نہیں کیا، ان یردوہ واحد کا لفظ ذکر کیا. وہ ہمیں بتا دیا کہ کوئی میرے محبوب کی رضا کو میری رضا سے جدا نہ سمجھے، میرے محبوب کی رضا ہی میری رضا ہے. جس نے میرے محبوب کو راضی کر لیا سمجھ لے کہ اس نے مجھے راضی کر لیا. سبحان اللہ. ورفعنا لک ذکرک، ایک تو محبوب ذکر اس لیے بلند کیا تیری رضا کی خاطر، اور دوسرا اے محبوب لاکا ملکیت کے لیے ساری بلندیوں کا محبوب تجھے مالک بنا دیا ہے. اور اب آئیے ذرا اس طرف، اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا اس کی بھی ایک ذرا جھلک دیکھ لیں. اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیسے کیا؟ تو اس والے سے تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے. ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام، خود آقا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کہنے لگے ان ربی و ربک یقول کیف رفعت ذکرک، کیف رفعت ذکرک. جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہو کے رب کا پیغام آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب کائنات پوچھ رہا ہے کہ میں نے تیرا ذکر جو بلند کیا ہے کیسے کیا ہے؟ کیف رفعت ذکرک، میں نے تیرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بلند کیا وہی بہتر جانتا ہے. اللہ عالم، قال اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے میں نے تیرے ذکر کو یوں بلند کیا کہ میں نے اب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اب کائنات میں جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا اے محبوب ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اب کائنات میں جو کوئی بھی میرا ذکر کرے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ میرے ذکر کے ساتھ ساتھ اے محبوب تیرا ذکر بھی کرے. اور قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے پھر اس کی مزید وضاحت یوں فرمائی، فرمایا جعلت تمام الایمانی بذکری کا معی. گویا رب کائنات یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیار محبوب، میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ یوں متصل کر دیا ہے، یوں ملا دیا ہے، یوں نتھی کر دیا ہے، یوں جمع کر دیا ہے کہ اب اگر کوئی میرا فقط میرا ذکر کرے اے محبوب تیرا ذکر نہ کرے تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی شخص ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے اور محبوب کا ذکر نہ کرے تو وہ ساری زندگی اس کا جو اللہ اللہ کرنا ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں رد کر دیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا اور اس کا ذکر ایمان شمار نہیں ہوگا. جعلت تمام الایمانی بذکری کا معی، اے محبوب ہم نے ایمان کے مکمل ہونے کو اس بات کے ساتھ مشروط کر دیا ہے جو کمال ایمان چاہتا ہے، جو کمال ایمان چاہتا ہے تو ایمان کامل تب ہی ہوگا اے محبوب جب میرے ذکر کے ساتھ ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ پہلی صورت. تو گویا ایمان کا کمال تب ملے گا جب ذکر خدا کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا. ذکر مصطفیٰ بھی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی صورت. آئیے اب دوسری صورت سنیں. دوسری صورت فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری، جعلتک ذکرا من ذکری. اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو یوں بلند کیا کہ میں نے تیرے وجود کو، تیری صورت کو، تیری ہستی کو، تیری ذات کو اپنا ذکر بنا لیا. جعلتک ذکرا من ذکری، میں نے تجھے اپنا ذکر بنا لیا. گویا رب کا ذکر محبوب کا ذکر ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ. یہ ساری آیتیں جو قرآن پاک کی ہیں جس میں اللہ کے ذکر کی بات ہے. تو آئیے ذرا ہم یہ بھی تو جانیں اللہ کا ذکر ہے کیا
تو رب فرماتا ہے میرا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. جعلتک ذکرا من ذکری، اے محبوب میں نے تو تجھے اپنا ذکر بنا لیا ہے، میں نے تو تیری ذات کو اپنا ورد بنا لیا ہے، میں نے تو تیری ذات کو اپنا وظیفہ بنا لیا ہے. رب کائنات کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے. جعلتک ذکرا من ذکری. نہیں یقین آتا تو اٹھائیے بخاری شریف پڑھیے. بخاری شریف امام المفسرین کا قول امام بخاری نقل کرتے ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر. بڑا ایمان افروز جملہ ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے ایک جملہ نقل کیا کہ رب جو اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے اس درود کا معنی کیا ہے. قول کس کا نقل کرتے ہیں؟ جلیل القدر تابی امام المفسرین حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتدی ہیں. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتدی ہیں اور امام المفسرین ہیں. ان کا قول نقل کرتے ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر کہ رب جو اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے اس درود کا معنی کیا ہے. تو وہ معنی بیان کرتے ہیں کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ. فرمایا رب کا درود یہ ہے، رب کا درود یہ ہے کہ رب فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی ثنا بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. آج ہم بھی تو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی تعریف ہو رہی ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. فرمایا کہ صلاۃ اللہ، رب کا درود یہ ہے کہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، وہ فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کی مجلس میں رب کائنات اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کرتا ہے، محبوب کے کمالات کو بیان کرتا ہے، محبوب کے محامد و محاسن کو بیان کرتا ہے، محبوب کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے. اور پھر دلچسپ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا وہ یصلون کا لفظ استعمال کیا. اور یصلون کا لفظ یہ عربی گرامر میں فعل مضارع کہلاتا ہے. فعل مضارع کا مطلب اس میں تجدد، استمرار، دوام، ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے. مطلب یہ مختصر آسان لفظوں میں عرض کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب جو اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کر رہا ہے یہ خوبیاں بیان کرنے کا سلسلہ کبھی رکتا نہیں، ہمیشہ جاری رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلون علی النبی. اور رکے بھی کب؟ رکے بھی کیسے؟ خوبیاں ختم ہو تو بیان ختم ہو. اللہ اللہ. تیرے تو بس اعلیٰ حضرت سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ. سبحان حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی خوبیاں اتنی ہیں کہ انہیں گنا ہی نہیں جا سکتا، انہیں شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کی حد بندی نہیں کی جا سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ یہ جو رب اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے یہ درود ایک ایسا عمل ہے کہ رب فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کر رہا ہے اور اس انداز سے خوبیاں بیان کر رہا ہے کہ یہ خوبیاں بیان کرنے کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا، کبھی ختم ہوتا ہی نہیں. ختم ہو بھی کیسے؟ کیونکہ خوبیاں آپ میں اتنی زیادہ ہیں، جب خوبیاں ختم نہیں ہوں گی تو بیان کیسے ختم ہوگا. اللہ. یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام محمود رکھا اور اپنے محبوب کا نام محمد رکھا. سبحان اللہ. اپنا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فضل عرش محمود و ھذا محمد، کہ عرش والا خود محمود ہے، عرش والا خود محمود ہے اور یہ محمد ہے. اب آئیے صلی اللہ علیہ وسلم، اب آئیے ذرا اس طرف غور تو کریں، محمود کا معنی کیا ہے اور محمد کا معنی کیا ہے.